یہ ہے خوابوں کا سیگمنٹ، میرا مطلب ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ، اور ہمارے ساتھ فاضل مدینہ یونیورسٹی جو عرصہ 9 سال تک مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے اور 4 سال تک وہاں پڑھانے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، 3 سال تک مسجد نبوی میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ریاض الجنہ جیسے مقامات پر ان کو خدمات کا شرف بھی حاصل رہا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب کی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں سر؟ ورحمۃ ماشاء اللہ، اللہ۔ خواب دیکھ لیے، اب ان کے بارے میں جاننا ہے سر۔ تو آغاز کرتے ہیں، کمنٹس میں بھی آ رہے ہیں لیکن چونکہ ریٹن میں جو پہلے آئے تھے ان کو بھی شامل کریں گے اور دونوں کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ خواب لکھا گیا ہے، فوت شدہ افراد خواب میں کیوں آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال عموماً بڑے ہی خوف اور ڈر کی کیفیت میں پوچھا جاتا ہے کہ فوت شدہ خواب میں کیوں آتے ہیں۔ بعض دفعہ لوگ سوچتے ہیں وہ ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں، وہ کسی پریشانی کا اندیہ دینے کے لیے آئے ہیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی آنے والی، ایسا نہیں ہے۔ فوت شدگان کی خواب کے اندر جو آمد ہے یا تو ان کے ساتھ محبت اور وابستگی کی علامت ہوتی ہے۔ جانے والوں کے بارے میں سال ہر سال کے بعد بھی انسان سوچتا رہتا ہے، نہیں بھولتا ہے نا انسان کو، اور خاص طور پہ جب بھی کوئی اس طرح کا خوشی کا یا کوئی اور فنکشن وغیرہ آتا ہے تو پھر اس طرح کے جو لوگ قریبی، جو دل کے قریب ہوتے ہیں گئے، وہ یاد آتے ہیں، تو ان کے جو محبت اور وابستگی ہے اس وجہ سے وہ آتے ہیں۔ نمبر 2، بعض دفعہ اگر وہ آ کر کوئی اچھا پیغام دیں تو یہ خوشخبری ہوتی ہے گھر والوں کے لیے۔ نمبر 3، اگر وہ آئیں اور کچھ کھاتے ہوئے آئیں تو یہ ان کے بارے میں اچھی خبر ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ اچھے مقام پر فائز ہیں۔ اور بعض دفعہ اگر وہ آئیں اور وہ بالکل خاموش کھڑے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کچھ کریں، ان کو جو توقع تھی آپ سے لیکن وہ نہیں کر پا رہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ یاد تو ہم کرتے ہیں لیکن بعض دفعہ دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کے اندر ہم اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ وہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں ہم بسا اوقات ان کو بھی تھوڑا سا بھولنے لگتے ہیں اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ تو وہ اگر نظر آئے خاموش، ایک للچائی سی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ آپ سے کچھ طلب کر رہے ہیں، وہ کچھ چاہ رہے ہیں۔ اور بسا اوقات وہ نظر تو آتے ہیں لیکن خدا نخواستہ کسی پریشانی والی کیفیت میں، تو یہاں پر بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ زندہ لوگ دیکھیں کہ ان کے قرض کے معاملات، ان کے لین دین کے معاملات۔ کل نا مجھے کسی نے بتایا کہ مجھے ایک قریبی آئے نظر اور وہ بڑے نا دبلے پتلے اور کمزور اور لاغر نظر آئے، فوت شدہ تھے۔ اچھا، میں نے کہا کہ ان کے کوئی معاملات یعنی ہیں جو دینی معاملات کے حوالے سے یا قرض کے معاملات کے حوالے سے؟ وہ کہتے قرض کے معاملات تو نہیں، بڑے اچھے دیندار نیک انسان تھے، جہاں نماز کی باری آئی نا تو انہوں نے الفاظ کو دبا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ نا یہ تو اللہ تعالیٰ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے نا۔ تو میں نے کہا یہی اصل چیز ہے جس کو آپ نے دبا دیا ہے، اسی وجہ سے وہ لاغر اور کمزور نظر آئے ہیں کہ وہ باقاعدہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کمی اور سستی رہی ہے جس وجہ سے وہ اس وقت لاغر اور کمزور نظر آئے ہیں، یا مالی معاملات کے اندر یا قرض کے معاملات کے اندر، یا کسی کا حق ان کے پاس ہے، یا پھر کوئی عبادت کے حوالے سے کچھ سستی رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو جانے والا ہے اب تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اب وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اب وہ صدقہ خیرات نہیں کر سکتا۔ تو یہ بعد والوں کی، زندہ لوگوں کی ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں۔ باقی اگر زندہ آدمی کو فوت شدہ نظر آئے اور آ کر کہے کہ میں تمہاری فلاں چیز لینے آیا ہوں، میں تمہارے بیٹے کو لینے آیا ہوں، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تو یہاں پر انسان کو یہ خواب ڈسکس کرنے کے بجائے دعا کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ تو بس یہ آخری چیز ہے تھوڑی سی محتاط رہنے کی، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بڑے واضح لفظوں میں آپ نے سمجھایا ہے، اور یہ بات بس اس حد تک ہی سمجھ جانی چاہیے کہ اگر ایسے ہے تو پھر ہمیں اس طرح کرنا چاہیے۔ اللہ پاک سب کے لیے اچھا کرے۔ جی میں گزارش یہ کروں گا کہ جو تو خواب اب مجھے 11:30 بجے کے بعد آئے ہیں یا 11:30 کے آس پاس آئے ہیں، کیونکہ سیگمنٹ اب شروع ہے تو میں وہ شامل کر سکوں گا، بیکاز پاسبل نہیں ہے اس تھوڑے سے وقت میں بہت اوپر جا کے خوابوں کو دیکھنا، یعنی وہ خوابوں کو پڑھنا۔ دیکھے تو انہوں نے ہی ہے جنہوں نے لکھے۔ اعجاز صاحب لکھتے ہیں کہ میری بیٹی کو خواب آیا کہ اس کی نانی جو کہ کافی عرصہ پہلے وفات پا چکی ہیں، اس کو ایک بہت ہی خوبصورت نیلے رنگ کی
نگینے والی انگوٹھی دیتی ہے اور وہ نیلا رنگ عام نیلے رنگ سے منفرد ہے اور بہت خوبصورت ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے. تو اس کی نانی مسکرا کر بولتی ہیں یہ تمہارے لیے ہے, برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیجیے. اگر یہ بیٹی غیر شادی شدہ ہے جی تو انشاءاللہ کسی اچھے رشتے کی طرف اشارہ ہے. نگینہ اور اس طرح کی چیزیں, خاص طور پہ کوئی انمول تحفہ, کوئی انمول قسم کی نعمت ان کی زندگی میں, بیٹی کی زندگی میں آنے والی ہے. اگر شادی شدہ ہوں تو یہ بیٹے کی آمد کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ, اور وہ بیٹا خیر و برکت کا باعث ہوگا اور نیک ہوگا اور جیسے کہتے ہیں نصیب والا ہوگا انشاءاللہ. تو اگر یہ اسٹوڈنٹ ہیں بیٹی تو پھر وہ تعلیم کے مراحل ان کے اندر نمایاں کامیابی اور نمایاں کارکردگی ان کی طرف اشارہ ہے. اچھا, لیکن چونکہ نانی اماں نے دیا ہے تو وہ بھی تو اچھی حالت میں ہوں گی, تبھی تو دیا ہے کچھ. اچھا, تو ابھی جیسے ہم نے عرض کیا نا کہ فوت شدہ اگر کوئی چیز دیتا ہے, کوئی اس کے پاس خوبصورت چیز ہوتی ہے, تو اس میں ایک اشارہ خواب دیکھنے والے کے لیے ہوتا ہے اور ایک اشارہ جس کے بارے میں خواب دیکھا گیا ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے. ان کو تو خوشخبری مل گئی کہ انشاءاللہ ان کو اولاد کے حوالے سے, شادی کے حوالے سے یا تعلیم کے حوالے سے, اچھے نصیب کے حوالے سے اور امن و استحکام والی زندگی, بلو کلر کا ہے نا. اور دوسری خوشخبری ان کے لیے, نانی اماں کے لیے, کہ وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھے مقام پر فائز ہیں. دونوں باتیں ہیں اس میں. ویسے جزمان صاحب بلو کلر کی تھیراپی بھی ہوتی ہے سکون کے لیے, جی ایسے ہی امن و سکون اور استحکام, ٹھیک ہے. اچھا, ریٹرن میں ہمیں بھیجا گیا خواب. پوچھتے ہیں میری امی کی عمر 55 برس ہے اور وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ میری ممانی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ رہی ہیں. میری امی سے اور ساتھ میری نانو بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جبکہ میری نانو وفات پا چکی ہیں. تعبیر بتا دیجیے پلیز. نانی اماں وفات پا چکی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کی جو بہو ہے, جو خواب دیکھنے والے کی ممانی ہے, وہ فوت ہونے والے کی بیٹی یعنی ان کی والدہ سے رشتہ مانگتی ہیں. گویا کہ ممانی نے رشتہ مانگا ہے ان کی بیٹی کا, جی, اور وہ جو نانی اماں ہیں وہ پاس بیٹھی ہوئی ہیں. اگر تو واقعتاً ان کے ہاں کوئی اس طرح کا رشتہ, ادھر ماموں کے ہاں بیٹا موجود ہے اور ادھر پھپھو کی بیٹی موجود ہے, اگر تو اس طرح کا رشتہ واقعتاً موجود ہے اور وہ مانگ بھی رہے ہوں حقیقت میں, اور یہ ہچکچا رہے ہوں, پھپھو ہچکچا رہی ہو کہ اب میں رشتہ دوں یا نہ دوں, لیکن اگر خواب کے اندر نانی اماں بھی پاس موجود ہیں اور رشتے ہی کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر یہ رشتہ دینا انشاءاللہ یہ ایک خیر کا باعث ہوگا, اچھی خبر ہوگی. کیونکہ نانی اماں نے کہا کچھ نہیں ہے. فوت شدگان کا یوں پاس موجود رہنا, گویا کہ اگر وہ نانی اماں آج حیات ہوتیں اور رشتہ مانگا جاتا تو وہ بھی اس کو راضی خوشی قبول کرتی ہیں, تو ان کی بھی خواہش یہی ہوتی کہ یہاں پر رشتہ ہو جائے. لیکن اگر رشتے والی کوئی بات نہیں یعنی وہاں پر ماموں کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہے, ادھر کوئی بیٹی نہیں ہے, حقیقت میں کوئی رشتے والا معاملہ نہیں چل رہا ہے, تو پھر دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی مزید قربت, مزید نزدیکی اور معاملات بہتر اور استحکام اور خوشحالی کی طرف اشارہ ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے خاندان کے اندر کوئی چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں, تو یہاں پر ان معاملات کو نپٹا کر دوبارہ صلح و صفائی اور پیار اور محبت سے رہنے کی طرف اشارہ ہے. لیکن وہ پہلی بات, اگر حقیقت میں کوئی رشتہ ہے تو اس کو کر گزریں, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اچھا جی, ہمیں عرفان صاحب محبت کرنے والے, خاص محبت کرنے والے لکھتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے میں اپنی بہن والدہ بھائی سے فون پر بات کر رہا ہوں. یزمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں, محسوس بھی ہوتا ہے. سوال کیا ہے ان کا؟ بس یہی ہے کہ خواب میں دیکھا ہے بہن والدہ اور بھائی سے فون پر بات کر رہا ہوں. کوئی بات نہیں, یہ اگر فون پہ والدہ سے, بھائی سے, بہن سے بات ہو رہی ہے تو یہ کسی معاملے میں مشاورت کی طرف اشارہ ہے. ان کی زندگی میں اگر کوئی معاملہ درپیش ہے تو اس میں بڑوں کی مشاورت سے چلیں, انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. اور اگر یہ مشورہ مانگیں گے, ان کو کسی معاملے میں مدد کی ضرورت ہوگی تو مدد ملے گی بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اے بی ڈی عبدالسلام, آئی ڈی عبدالصمد ہے شاید, لکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت, ماشاءاللہ قوت الا باللہ. بچے کو, وہ جو ہمارے حافظ کمپیوٹر صاحب تھے, ان کو, ٹھیک ہے, ان کو بہت دعائیں دے رہے ہیں جی, کہہ رہے ہیں دین کی صحیح خدمت کرنے والے بچے. اچھا, آگے صبا یا سبل افتخار کچھ ایسے ہے, لکھتے ہیں کہ جی میں نے خواب میں شدید زلزلہ اور بہت تیز بارش ہوتی دیکھی ہے اور میں تقریباً پڑھنے لگ جاتی ہوں, تو ماما کہتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو, اور پھر میں وہ پڑھنے لگ جاتی ہوں تو ماما کے ساتھ زلزلہ اور رک جاتا ہے اور مگر بارش نہیں.
یہ جو زلزلہ ہوتا ہے یہاں کسی نقصان کا تذکرہ نہیں ہے، نہ بارش کے نقصان کا نہ زلزلے کے نقصان کا، تو یہ بعض آزمائشوں کی طرف اشارہ ہے۔ بارش جب شدید ہو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، زلزلہ بھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن جب لا الہ الا اللہ پڑھا گیا تو زلزلہ بھی تھم گیا، لیکن جو بارش ہے وہ رہ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی آزمائشیں ان کی زندگی میں آ سکتی ہیں، ایک شدید لیکن وہ اس میں اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اور استقامت عطا فرمائیں گے، لا الہ الا اللہ یہ ثابت قدمی اور استقامت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ٹل جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو بارش ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایک آزمائش کے مرحلے سے گزر کر اللہ تعالیٰ ان کو رحمت اور خیر سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ عرفان صاحب لکھتے ہیں نظامی صاحب جب پروگرام کلب ممبر بننا شروع ہوئے تھے تو آپ نے کہا تھا ہم تو ان کے پاس آئیں گے، آپ تو آئے نہیں ابھی تک۔ کہاں آنا تھا نظامی صاحب؟ ہم نے جانا تھا، ہم نے کہیں آپ نے کہا تھا کہ شاید کہ ہم پروگرام کریں گے مختلف شہروں میں اور ممبرز کو اکٹھا کریں گے۔ ہاں جی انشاءاللہ وہ اس طرح سے ہے کہ آن پروسیس ہے، ابھی تو لاہور ہی کیٹر نہیں ہو پا رہا، لاہور کمپلیٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ ضرور آگے آئیں گے۔ عرفان صاحب آپ ریڈی رہیں، پہنچ جائیں گے ہم آپ کے پاس انشاءاللہ۔ اچھا معیز طیب انہوں نے ہمیں 8 مرتبہ ایک ہی خواب لکھ کے بھیجا ہے، تو معیز طیب آئی ڈی آپ ہمیں یہ بتائیے کہ میں 8 مرتبہ پڑھ دوں یا 8 مرتبہ آپ نے تعبیر لینی ہے؟ میرے پیارے بھائی یا بہن آپ جو بھی ہیں، آپ ایک دفعہ بھی لکھیں گے اور اگر ٹائم ہوگا تو ہم شامل کر لیں گے، جیسے باقی لوگوں کو بھی ہم شامل کریں۔ کسی نے بھی ویسے 8 مرتبہ لکھا نہیں اور کسی نے ایک دفعہ ہی لکھا ہے۔ اینی وے لکھتے ہیں میرا نام شازیہ ہے، جمعرات تہجد کے وقت میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گندا اور میلا سا آدمی کھڑا تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا تمہیں اس میں پھینکنا ہے، یعنی دوزخ میں۔ میں نے پوچھنا چاہا تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، بلکہ اس کا کلپ بھی سوشل میڈیا پہ اب لگ چکا ہے۔ ٹھیک ہے چلیں پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں پوچھا گیا ہے ایک خواب، کہتے ہیں خواب کی تعبیر عموماً کب تک واقع ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں بات کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہے پہلے ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گجرات سے ہمیں کال کر رہی ہیں صبا عمران صاحبہ، جی فرمائیے کیا خواب ہے آپ کا؟ میری بیٹی نے نا خواب میں خانہ کعبہ دیکھا ہے اور کہہ رہی اس کے طواف کرنا، تو 9 سال کی ہے۔ بیٹی نے خواب دیکھا ہے؟ ہاں جی، اور میں نے اس میں ابو کے متعلق دیکھا ہے کہ وہ فوت ہو گئی ہیں کچھ سال پہلے، تو وہ جو ہے نا میں نے سانپ بہت زیادہ دیکھی اور میں خوف محسوس کر رہی ہوں، تو میرے ایک دکان پہ کام کرتے تھے، باقاعدہ میں نے وہ دکان دیکھی ہے، تو میں بول رہی ہوں ابو میں ادھر آ جاؤں دکان پہ، ادھر آپ کے ادھر نہیں ہے سانپ، ہر جگہ سانپ ہے، تو کہتے ہیں نہیں ادھر نہیں آؤ ادھر نہیں آؤ، تو بس ادھر ہی ہاتھ پوچھ گئی۔ اچھا جی، 2 مختلف خواب ہیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ والد صاحب جائیداد زمینیں وغیرہ ٹھیک تقسیم ہوئی ہیں ان کی؟ نہیں جی، مالی حالات نہیں کہتے ہمارے۔ نہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ان کی جائیداد تھی وہ کوئی تقسیم ہو گئی ہے پراپر طریقے سے یا تھی نہیں ہے، وہ ایک ہی گھر ہے بس۔ نہیں والد صاحب فوت ہو چکے ہیں تو مالی حالات ٹھیک نہیں تھے؟ نہیں۔ چلیے ٹھیک، چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی۔ سر فرمائیے، پہلا 9 سالہ بیٹی خانہ کعبہ میں دیکھا، طواف کرتے ہوئے دیکھا، تو انشاءاللہ یہ بیٹی کی زندگی میں ایک خیر و برکت آنے کی طرف اشارہ ہے۔ تعلیم کے مراحل ہیں، دیگر معاملات ہیں، یعنی بیت اللہ جب کوئی بندہ پہنچتا ہے نا، خاص طور پہ جب انہوں نے کہا کہ مالی معاملات بھی کچھ ڈسٹرب تھے ان کے والدین کے یا ان کے والد صاحب کے، تو پھر تو بڑی مشکل مراحل سے گزر کر خانہ کعبہ بندہ پہنچ سکتا ہے، تو یہ مشکل مراحل سے گزر کر تنگی کے بعد آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا جو والد صاحب فوت ہو چکے اور اس طرح کے جو معاملات دیکھے ہیں، ایک تو ان کے لیے دعا کریں اور جتنا ہو سکے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ مالی معاملات یعنی یہ کچھ نا بوجھ کی طرف اشارہ ہوتا ہے بعد والوں کے لیے، کہ والد صاحب کی وفات کے بعد بعد والوں پر ذمہ داریاں یا بوجھ اس طرح کے آ گئے، تو یہ کچھ پریشانیوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ معاملات بہتر فرمائے۔ بعض دفعہ یہ دشمن ہوتے ہیں لیکن جن کے پہلے ہی مالی معاملات ڈسٹرب ہوں، کوئی اس طرح کی ان کی کوئی دشمنیاں نہیں ہوتی، ان کے خلاف کوئی حسد نہیں ہوتا، ویسے یہ حاسدین کی علامت ہوتے ہیں، لیکن حسد ہوتا وہاں پر جہاں پر مال زیادہ ہو، جہاں پر نعمتیں زیادہ ہوں، وہاں پر مخالفین بھی آتے ہیں، وہاں پر حاسدین بھی آتے ہیں، لیکن جہاں پر پہلے ہی پریشانیاں ہوں
وہاں پر حاسدین اور مخالفین نہیں آتے. تو یہ ان ذمہ داریوں اور مالی مشکلات کی طرف اشارہ ہے جن کا حقیقی زندگی میں والد صاحب کو سامنا رہا اور اب بعد والوں کو ہے، لیکن ان کے لیے دعا ضرور کریں اور جتنا صدقہ ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے کریں. ٹھیک ہے، ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سمینا کوثر صاحبہ لاہور سے کال کر رہی ہیں جی، فرمائیے اپنا خواب. اچھا جی، یہ میں نے نا کچھ سال پہلے یہ 2 خوابیں بہت ذرا کثرت سے میں نے دیکھی، تو کافی میرے زندگی میں اونچ نیچ آئی، تو پھر سے بھی باندھ میں پھر سے آنکھیں ہو گئی. مطلب چھوٹی سی خوابیں بتاتے ہیں مجھے، ذرا ان کی تدبیر بتا دیں. میں بڑی پریشان ہوں ان خوابوں کی وجہ سے. اچھا جی جی بولیے، میں سن رہا ہوں، جلدی سے بتا جی، دیں. میں نا وہ خواب میں جا رہی ہوں سائیکل کے اوپر، تو میں نے نا بایا کرنا ہوا، میں نے بایا کرنا ہوا، تو میں رہتی 2 نمبر کی وشاد باغ، تو میں راستہ پوچھتی ہوں، تو وہ سڑک کے کنارے جا رہی ہوں، تو سڑک کے رائٹ ہینڈ پہ نا ایک نیچے کافی گہری جگہ ہے، وہاں پہ پانی بہ رہا ہے، تو وہاں پہ نا عورتیں چھلانگ مار کے جا رہی ہیں. تو پانی کی رنگت کا مجھے کلیئر نہیں ہے، تو لیکن وہ میں کہتی میں نے اس طرف نہیں جانا، میں ہمیشہ دائیں طرف چلتی ہوں. میں یہ لیفٹ طرف ہے، میں نے دائیں طرف جانا. میں پھر چلتی جاتی ہوں، تو راستے میں کچھ لڑکیاں کالج کی وہ میری فیملی جب کہتی ہیں ہم نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو میں ایک نا شاپ ہے وہاں پہ ایک آدمی ہے، میں اسے راستہ پوچھتی ہوں، وہ کہتی ہے مجھے کہ ہمیں سے اتنا پتہ تو نہیں، لیکن میں یہ جو کیمرہ ہے نا یہ غلط نہیں بتا سکتا. تو وہ سیدھا آپ کا راستہ ہے 2 نمبر کی شاد باغ، تو یہیں پہ میری آنکھ کھل جاتی ہے. دوسری خواب یہ ہے کہ میں نا ایگزامینیشن ہال میں بیٹھی ہوئی ہوں، تو میتھ کا پیپر دے رہی ہوں، تو میتھ میں جیومیٹری کی کچھ اشکال بنانے کے لیے آئی ہوں، تو کچھ اس میں سے میں بنا لیتی ہوں، تو کچھ نہیں بنا پاتی، تو وہیں پہ میری نا آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کی لائن بھی ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. ایک سوال جلدی سے بتا دیں. یہ آپ شعبہ تعلیم سے وابستہ پڑھتے پڑھانے سے؟ جی میری آج میں 8 کا ہی خواب پوچھی 3 سے بھی. جی میں قرآن اور سائنس کی ٹیچر ہوں، میری چھوٹی سے تعلیمی ادارہ ٹھیک بنا ہے، تھینک یو جی، بہت شکریہ. اور سنگل اور میری اولاد نہیں. گزارش ہے کہ جب آپ کال کیا کریں پلیز ٹی وی کی آواز بند کر لیا کریں. اور اتنی لمبی کال میں 3 دفعہ بیپ آلریڈی آ چکی تھی. آئی ڈونٹ نو ان کا خواب کمپلیٹ ہونا تھا، بات کمپلیٹ ہونی تھی، ورنہ ڈسکنیکٹ ہونے والی تھی. یہ جو ان کا شعبہ ہے نا تعلیم تدریس، یہ اسی سے ریلیٹڈ خواب ہے، کیونکہ عبایا ہے، یہ ان کی دینداری کی طرف اشارہ ہے. اچھا، سائیکل پہ اگر یہ جا رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ محدود وسائل میں رہتے ہوئے، اب دیکھیں کہیں بھی یہ لیفٹ نہیں گئی، ہر جگہ پہ یہ رائٹ. آگے پھر کچھ لڑکیاں آئیں، ان سے بھی کچھ سیکھنے سکھانے والی بات ہوئی. تو یہ اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے دین کی تعلیم جو ہے وہ اس کو فروغ دینے میں کوشاں ہیں. اور وہ یونیورسٹی کی لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ یونیورسٹی کی. تو ان کا جو دائرہ کار ہے وہ یعنی جو اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں کالج کی، یونیورسٹیوں کی، ان کو دین سکھانا، لیکن وسائل محدود ہیں، محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے یہ ماشاءاللہ. اور یہ جو ہر دفعہ دائیں طرف گئی ہیں تو ڈائریکشن ان کی ٹھیک ہے الحمدللہ، سیدھی طرف ان کے سیکھنے سکھانے کا معاملہ الحمدللہ ٹھیک ہے. اور جو دوسری جگہ پر ہے نا میتھ کا معاملہ، میتھ کے کچھ بنا لیے اور کچھ نہیں بنا پائے، اور پھر یہ دنیاوی تعلیم بھی یہ دیتی ہیں، لیکن دنیاوی کی بجائے زیادہ فوکس ان کا دینی تعلیم پر ہے. تو یہی چیز انشاءاللہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور یہ اچھی بھی ہے کہ انسان دنیا اور دین دونوں لے کر ساتھ چلے. لیکن اگر کہیں دنیا کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے دین کی خاطر تو وہاں پر کمپرومائز کرنا بھی چاہیے، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ قیامت والے دن ہوگا. تو یہ ان کے سلسلہ تعلیم جو ہے اس کے آگے پھیلنے کا، پھولنے کا، محدود وسائل میں رہتے ہوئے یہ انشاءاللہ اس کے بڑھنے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے سر، وہ میں نے سوال پوچھا تھا کہ خواب کی تعبیر عموماً کب تک واقع ہوتی ہے؟ خواب کی تعبیر لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ اسی وقت واقع ہو جائے. خواب یعنی ادھر دیکھا اور ادھر سے جو ہے نا وہ سارا معاملہ اسی طرح ہی کلیئر ہو جائے. تو ہوتا ہے بعض دفعہ رات کو خواب دیکھا اور اگلے ہی دن بالکل ویسے کا ویسا وہ واقعہ رونما ہو گیا. اور کبھی خواب دیکھا 2-3 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ عمرے پہ بلا لے، یہ دیکھا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ. اور یہ عملی طور پر یعنی الحمدللہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے درمیان اس سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا
اور 2 سے 3 مہینے لگے تھے الحمدللہ اس پہ. اللہ لگتا ہے پھر ہمارے بھائی نے خواب دیکھ لیا ہوا ہے لیکن ابھی 4 بتا نہیں رہے. 4 دن پہلے دیکھا ہے ویسے. ماشاءاللہ دیکھیں جی دیکھیں الحمدللہ. چلیں تو ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا یعنی کبھی دنوں میں, کبھی مہینوں میں, اور کبھی بالکل اگلے ہی دن, اور کبھی سال ہر سال لگ جاتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب, چھوٹے تھے, بچے تھے جب وہ خواب دیکھا تھا, 11 ستارے, چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں. لیکن اب اس کے بعد ہوا کہ یہاں پر نا کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ خواب تو بہت پیارا تھا, اس کے اندر آپ نے بڑی خوشخبریاں بھی ہم نے کیا سنانی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اشارے دیے ہیں, ہم نے کوئی سمجھ کے بتایا کہ جی آپ نے تو یہ بتایا تھا لیکن میری تو دکان ہی خالی ہو گئی, میں تو پہلے سے بھی معاملات کٹھن ہو گئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خواب تھا چاند سورج ستارے سجدہ کر رہے ہیں, اور ہوا کیا ہے, بھائیوں نے قتل کی سازش کی, بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا, وہاں سے ان کو نکالا گیا, غلام بن گئے, یعنی ایک شہزادہ نبی کا بیٹا وہ غلام بنا دیا گیا. وہاں پر بکتے بکاتے, عورتوں کا فتنہ, پھر وہاں سے جیل, کتنے مراحل ایسے تھے. وہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ یا اللہ خواب تو مجھے چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں لیکن یہاں میں کن حالات میں ہوں. لیکن پھر جب جیل کے اندر انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتانا شروع کی, پھر وہ بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی, تو پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کو وہ جو غلام بنا دیے گئے تھے وہ عزیز مصر, وہ وزیر خزانہ وہاں کے بن گئے. اور وہ خواب کے اندر رہتے ہوئے جو انہوں نے تعبیر کی تھی جیل کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ 7 موٹی گائیں 7 چھوٹی گاؤں, ان کی تعبیر 7 اور 7 14 اور 1 15 سالوں کے اندر پوری ہوئی تھی. وہ جو بادشاہ کا خواب تھا نا کہ 7 دبلی پتلی گائیں وہ 7 موٹی تازی گائیں کو کھا رہی ہیں, تو یہ 7 اور 7 14 یہ, اور پھر 1 سال 15 سالوں کے اندر وہ تعبیر پوری ہوئی تھی. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا وزیر خزانہ بننا جب سے خواب آیا تھا اس کے بعد یہاں بھی 15 20 25 سال کے قریب کا عرصہ لگا تھا, پھر جا کر ان کے خواب کی تعبیر ہوئی تھی. تو اچھا خواب جب دیکھے بندہ تو امید رکھے اللہ تعالیٰ سے. اب وقت کب کا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اور کون سا وقت مناسب ہے. بسا اوقات مجھے تو یہی چاہیے کہ ابھی میرے سامنے وہ نتیجہ آ جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب وہ اس کا نتیجہ بہتر ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہتر جانتے ہیں. اس لیے اس کی کوئی لیمٹ نہیں دی جا سکتی. ہاں اشارے اگر ہوں, بعض دفعہ 3 گائے ہیں 4 گائے ہیں, تو گائے وغیرہ کی تعداد یہ سالوں پر اس کا اشارہ ہوتا ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کے اندر تھا. تو اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کے اشارے نہ ہوں تو ٹائم وغیرہ نہیں بتایا جاتا. ٹھیک ہے, میرا اشارہ بھی آپ سمجھ گئیں گے, ٹائم ختم ہو گیا, اسی لیے آپ نے ٹائم اور اشارہ دونوں شامل کر لیے. سمجھدار اور بہت دور تک سوچنے والے ہمارے بھائی ہیں یہ. لے جی, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے معزز مہمان مولانا محمد ہاشم یزمانی صاحب کا. سر تھینک یو ویری مچ, آپ تشریف لائے. ویسے تو مجھے لگتا ہے مجھے ایک ایسی لائیو براڈ کاسٹ چلانی پڑے گی, پیغام کے ذریعے ہم بیٹھ جائیں اور پھر کہیں کہ آج جتنے خواب آپ نے بتانے ہیں بتا دیں, ہم جواب دے دیں گے. تو کبھی رکھیں گے کوئی ایسا سیشن, لیکن انشاءاللہ. لے جی, اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, دعاؤں میں شامل رکھیے ہمیں, پھر ملاقات ہوگی جی. اللہ حافظ.